پاکستان میں ڈالر نے ایک دم جست لگائی اور وہ جست لگا کر 260-255 روپے تک پہنچ گیا۔ یہ ڈالر کی جست کیسے لگی؟ کہتے یہ ہیں کہ حکومت نے اس ڈھکن کو کھول دیا جس میں ڈالر قید تھا، یعنی اس کے اوپر اس کے اتار چڑھاؤ پر سے پابندی ہٹا دی۔ فورن ایکسچینج کے کاروبار سے منسلک ملک بوستان کا کہنا ہے کہ حکومت کو یہ کیپ نہیں ہٹانا چاہیے تھا، لیکن شاید حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو ڈالر لوگوں نے روک رکھے تھے اور جس کی وجہ سے کاروبار رک گیا تھا اور پورٹ پر کھڑے ہوئے جہازوں کو چھڑایا نہیں جا رہا تھا، ایک عجیب و غریب منظر تشکیل دے دیا گیا تھا، اور اس بارے میں پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت شور مچا رہی تھی۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ السلام علیکم، کہیں انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی حاضر ہے۔ آج کا موضوع ہے ڈالر کی اڑان۔ تو یہ ڈالر کس طریقے سے اڑا اور کیسے اڑا اور کیوں کر اڑا، اور اس کے پیچھے کون کون سے عوامل کار فرما ہیں؟ تو اس ڈالر کی اڑان کے حوالے سے بھی ہم کچھ بات کریں گے اور ملک کی معیشت کے حوالے سے بھی۔ لیکن اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور دوسروں تک بھی پہنچائیے، کیونکہ ہماری بات آپ تک پہنچے گی، دوسروں تک پہنچے گی تو وہ زیادہ اثر رکھے گی۔ ہو سکتا ہے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، کوئی آدمی، کوئی سرکاری آدمی، کوئی سیاستدان ہماری ان باتوں کو سن کر ملک کو بہتری کی راہ پر لگا سکے۔ ملک کی معیشت اس حال کو کیسے پہنچی؟ یعنی شدت کی محبت میں شدت ہی کے غم پہنچے، افتاد طبیعت سے اس حال کو ہم پہنچے۔ لیکن یہ جو افتاد تھی ڈالروں کے حوالے سے، یہ کیسے آئی؟ تو ملک کی معیشت اس وقت جو ہے وہ ایک دوراہے پہ کھڑی ہے، اور یہ فیصلہ کن وقت ہے۔ طے کرنا ہے کہ عالمی ساہوکاروں کے چنگل سے کیسے بچا جائے، جس میں مفتاح اسماعیل، شوکت ترین اور شاہد خاقان عباسی نے ہمیں جھونکا ہے اور مل کر پھنسایا ہے۔ دیکھیے، یہ یاد کیجئے یہ پس منظر کس طرح سے ہوا۔ میاں نواز شریف کی حکومت تھی، اس کے خلاف دھرنا ہوا، اور پھر سی پیک کا پروگرام آنا تھا، چینی صدر کو آنا تھا، وہ سارا ملک کی معیشت ہماری پر ایک ڈگر پر چلنے لگی تھی۔ تو کس کی نظر کھا گئی اس کو؟ کون کھڑا ہو گیا اس کے خلاف کہ پاکستان ترقی نہ کرے؟ ماضی میں بھی یہ ریکارڈ ہے کہ جب پاکستان اسٹیل مل بنی تو اس کے خلاف بولے، جب ڈیمز بنے اس کے خلاف بولے، تو کالا باغ ڈیم کے خلاف تو اس قدر کھڑے ہوئے، اس قدر باتیں کی گئی کہ لوگ اب تک اس کو ملک کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں، یعنی جس سے پاکستان میں بجلی کی کمی ختم ہوتی، پاکستان ترقی کی راہ پر چلتا اور سستی بجلی بنتی، پانی سے سستی بجلی بنتی، اور پاکستان کے روپے کی قدر جو ہے وہ مستحکم ہوتی، وہ روک دیا گیا۔ اسی طریقے سے سی پیک کو، جو پاکستان کی ترقی کا راستہ تھا، اس کو رکوایا گیا، اور روکنے کے لیے آئے جناب عمران خان صاحب، اور اتنا لمبا دھرنا، اس دھرنے کے اندر کوئی بیٹھا نہیں ہوتا تھا، اور 200 لوگوں سے زیادہ کوئی لوگ نہیں تھے، لیکن اس کو اکھاڑنے کی، اس کو ہٹانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے کہ ان کی سرپرستی ملکی اسٹیبلشمنٹ اور غیر ملکی اسٹیبلشمنٹ دونوں کر رہی تھی۔ بہرحال سازش کامیاب ہوئی، اور ان کی جگہ پر نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا۔ عدالت اور اسٹیبلشمنٹ، عسکری اسٹیبلشمنٹ مل گئی، اور ان دونوں نے مل کر ان کو نااہل قرار دیا، اور پھر جو وزیر اعظم چنا اس کا پس منظر بھی یہ تھا کہ وہ ایک فوجی کا، ایک سابق فوجی کا، ایئر فورس آفیسر کا بیٹا تھا، شاہد خاقان عباسی۔ ورنہ ضروری یہ تھا کہ احسن اقبال کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، لیکن احسن اقبال تو سی پیک منصوبے کا حصہ تھے، اس لیے ان کو الگ رکھا گیا، اور ایک نیا وزیر خزانہ نمودار ہوا، مفتاح اسماعیل، جو معلوم یہ ہوا کہ امریکہ کی کسی یونیورسٹی سے اکنامکس میں پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں،
اور ایسی پی ایچ ڈی جو پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر گئی. انہوں نے آتے ہی ڈالر کو ہسکایا اور اس نے اڑان بھرنا شروع کی. پاکستانی معیشت پیچھے جانے لگی. پروڈکشن پہلے ہی نہیں تھی. یہاں جو ٹیکسٹائل کی انڈسٹری تھی وہ بھی بنگلہ دیش چلی گئی تھی. مفتاح اسماعیل نے عمران خان کے آنے کی راہ ہموار کی کیونکہ نواز شریف کو پہلے ہی نااہل قرار دیا جا چکا تھا اور عمران خان کی راہ میں کوئی رکاوٹ موجود نہیں تھی. شاہد خاقان تو اس لیے بھی امریکہ کو پسند تھے کہ وہ امریکہ میں تلاشی کے نام پر اپنی پتلون اتار آئے تھے. یاد کیجئے. اور ان کو پھر اسی لیے وزیر اعظم بھی بنایا گیا. جب عمران خان کی حکومت آئی تو اسد عمر ایک بڑے معیشت دان کے طور پر ان کو پیش کیا جا رہا تھا. کھودا پہاڑ نکلا چوہا، کچھ بھی نہیں تھا. انہیں کچھ آتا ہی جاتا ہی نہیں تھا. انہوں نے معیشت کا جو بیڑا غرق کیا تو اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا. اس کے بعد شوکت طرین آئے جو ناکام ترین وزیر خزانہ رہ چکے تھے پیپلز پارٹی کے دور میں. پیپلز پارٹی بھی ان سے جان چھڑا چکی تھی. ان کو لایا گیا اور انہوں نے ملک کو آئی ایم ایف کے دروازے پہ لا کر کھڑا کر دیا. یہ راہ تو مفتاح اسماعیل ہموار کر چکے تھے اور پھر جب انہوں نے آئی ایم ایف کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا تو اسٹیبلشمنٹ کو کچھ پریشانی ہوئی کہ اب کیا کیا جائے. اب تو سارے کا سارا معاملہ اس کے لائے ہوئے پیارے کے خلاف جا رہا ہے اور وہ پیارا مطعون ہو رہا ہے. لوگوں میں اس کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے. تو پھر جو ایک اور نیا راستہ اختیار کیا گیا وہ تھا عدم اعتماد کا. یہ ایک جمہوری طریقہ تھا لیکن عدم اعتماد کا راستہ اختیار کر کے اس کو فیس سیونگ دی گئی. لیکن اس احمق کی سمجھ میں کب آتا کہ فیس سیونگ ہو رہی ہے. اس نے تو اس کو اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھا اور بہت خط لہرانے لگے. امریکہ اور یہ اور وہ ریاست مدینہ، یہ سارے ڈرامے ایک ساتھ رچا دیے. قصہ مختصر یہ کہ ملک کی معیشت کو انہوں نے اس حال پہ پہنچا دیا تھا کہ ان کو اس جگہ سے ہٹانا ضروری تھا. آج جب اس ملکی معیشت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو انہی کے لوگ رخنہ ڈال رہے ہیں، ڈالروں کو ہولڈ کر رہے ہیں، روک رہے ہیں. پھر انہوں نے بیرون ملک کے لوگوں کو روک دیا ہے کہ ڈالر نہ بھیجیں، رقم نہ بھیجیں. یہ سارے ملک کو برباد کرنے کے لیے انہوں نے ایک سازش رچائی ہوئی ہے. تو اور مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ ڈالر کو 300 روپے کا ہونا چاہیے. مفتاح اسماعیل صاحب آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور اب دوسری کسر نہیں چھوڑ رہے جو اس قسم کی بکواسیات کر رہے ہیں تاکہ دنیا کے سامنے ہمارا مذاق بن رہا ہے کہ ہمارے ملک کے ناکام وزیر خزانہ آپ سے کچھ ہوا نہیں تو آپ جو ہے دوسروں کو بھی مشورہ دے رہے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کی ہی پیدا کرتا ہے، آپ کی ہی ناکامی ہے. آپ پاکستان کے دوست نہیں. آپ اپنے فیکٹری کو بند کیجئے. بچوں کے لیے بسکٹ بنانے والے کہ بس میں نہیں ہے کہ ملک کا وزیر خزانہ بنے. ڈالر 300 روپے کا ہو یا نہ ہو لیکن اس حکومت کو چاہیے کہ یہ آئی ایم ایف کو واضح کر دے کہ پاکستان کا نصف سے زیادہ حصہ سیلاب سے متاثر ہوا ہے اور اسے بحال ہونے میں کم از کم 3 سے 4 سال چاہیے. اور اگر آئی ایم ایف اپنی شرائط، کڑی شرائط ہم پر عائد کرتی ہے تو یہاں پر پھر بہت بڑا آئی ایم ایف کی وجہ سے انسانی المیہ پیدا ہوگا. پاکستان کا انفراسٹرکچر متاثر ہوا ہے اور پاکستان کو سنبھلنے کا موقع ملنا چاہیے. ملک کی تمام سیاسی جماعتیں اگر ملک کے ساتھ مخلص ہیں، وفادار ہیں اور ملک کے لیے لڑ رہی ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہی، تو ان کو مل کر میثاق معیشت پر بات کرنا چاہیے. لیکن ملک دشمنی کا حال یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اب اقتدار سے محرومی کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ بار بار ان کو جمہوری طریقے سے الگ کیا گیا نا، عدم اعتماد کی تحریک آئی اور وہ مسلسل چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، پاکستان دیوالیہ. اور اس کے بچونگڑے حماد اظہر جو پاکستان کی الف بے سے واقف نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، ڈالر ختم ہو گئے. تو ڈالر کس نے ہولڈ کیے ہیں؟ تمہارے ہی لوگوں نے ہولڈ کیے ہیں. تمہاری ہی سازش ہے جس نے یہ ہولڈ کیے ہیں.
اور اس سازش کو توڑنے کے لیے اس ڈالر کا کیپ ہٹایا گیا ہے. تب جا کے ڈالر نکل کے آئیں گے, اور یہ جب ڈالر نکل کر آئیں گے تب جو ہے پتا چلے گا کہ کس نے ڈالر کی ہولڈنگ کی تھی, کس نے جمع کیا تھا, کس نے روکا تھا. اس سازش پہ سے پردہ فاش ہوگا. عمران خان جو پاکستان کو سری لنکا بنانے کی خواہش رکھتے ہیں, وہ نوبت انہوں نے ہی پہنچائی ہے. انہی کی حکومت نے یہ کام کیا ہے کہ پاکستان اس نہج پر پہنچ گیا ہے. اس کی دولت کون لوٹ کر لے کر گیا ہے یہ معلوم ہوگا, یہ معلوم کرنا پڑے گا. اچھا, مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان دونوں بے چین ہو رہے ہیں. آئندہ کی سیاست میں ان دونوں کا کوئی کردار نہیں ہوگا, کوئی حصہ نہیں ہوگا. اگر مسلم لیگ نون نے ان کو ٹکٹ دیا تو یہ بہت بری بات ہوگی. ان دونوں کو اب ٹکٹ نہیں دینا چاہیے, ان کو سیاست میں اب رکھنا ہی نہیں چاہیے, ان کو پارٹی کا کوئی عہدہ بھی نہیں دینا چاہیے, کیونکہ انہوں نے ملک کی معیشت اور پارٹی دونوں کو نقصان پہنچایا ہے. اسحاق ڈار کی مخالفت کر رہے ہیں. یہی اسحاق ڈار تھے نا جو پہلے بھی وزیر خزانہ رہ چکے ہیں, پہلے ہی بھی اسی پیک والا منصوبہ تھا. اب اگر ان سے کوئی کام نہیں ہو پا رہا تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ نالائق ہے, بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے دور میں اس قدر خرابی پیدا کی گئی ہے کہ اس کو فل کرنے میں بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں. اب تمام سیاسی جماعتیں مل کر IMF سے کہیں کہ پاکستان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ ہم آپ کی شرائط پر عمل کر سکیں. آپ کی شرائط پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم واقعی دیوالیہ ہو جائیں, کیونکہ پھر ہم سے سنبھلا نہیں جائے گا. ہمارے عوام پروڈکشن نہیں کر سکیں گے, ہمارے عوام جی نہیں سکیں گے. نہ بجلی کی ہم قیمت بڑھا سکتے ہیں, نہ پیٹرول کی قیمت بڑھا سکتے ہیں, نہ گیس کی قیمت بڑھا سکتے ہیں. یہ پہلے ہی بڑھی ہوئی ہیں, ضرورت سے زیادہ بڑھی ہوئی ہیں, حد سے زیادہ بڑھی ہوئی ہیں. اور اس کے لیے تمام سیاستدانوں کو مل جل کر پاکستان کے عوام کی خاطر بالکل آ جانا چاہیے میدان میں, اور میثاق معیشت کے ساتھ جیسے آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا اسی طرح نیشنل اکنامک پلان بنائیں, اور ڈالر کی جو قدر ہے اس کو بھی کنٹرول کریں, اور ڈالروں کو نکلوائیں لوگوں سے جنہوں نے ہولڈ کر رکھا ہے, تاکہ پاکستان آگے بڑھے. اس نیشنل ایکشن پلان میں اب ضروری یہ ہے کہ وہ تمام مراعات جو سرکاری افسران, وزراء, جج حاصل کرتے ہیں ان کو ختم کیا جائے. کوئی مشکل نہیں ہے, یہ تنخواہیں ان کو کم کیا جائے, بہت ہی زیادہ ہیں. یعنی سپریم کورٹ, ہائی کورٹ اور دیگر جج حضرات 30-30 لاکھ 40-40 لاکھ تنخواہیں لیتے ہیں. مراعات اس کے علاوہ ہیں. مراعات کیا ہے؟ پیٹرول 600 لیٹر پیٹرول ماہانہ مفت, بجلی کا بل مفت, گیس کا بل مفت, گھر کا کرایہ مفت. یہ مفت نہیں ہے, یہ سرکاری خزانے سے جا رہا ہے. کوئی ادا نہیں کر رہا بجلی کا بل, کوئی ادا نہیں کر رہا گیس کا بل. آپ عوام جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں, وہ اپنی کم تنخواہ میں ہر بل ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ بھی 300 لیٹر 400 لیٹر پیٹرول لیتے ہیں. گریڈ 17 کے ملازم کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ سرکاری وفاقی ملازم گریڈ 17 کا وہ روزانہ $50 کی مراعات حاصل کرتا ہے. یعنی گویا ایک گریڈ 17 کا سرکاری ملازم 2,75,000 یہ اب 250 کا جو ڈالر ہو گیا ہے اس سے 3 لاکھ سے زیادہ کی مراعات حاصل کرتا ہے. اس پر دیکھ لیجئے. تو وہ پاکستان کے بجٹ میں ہی جاتا ہے نا, پاکستان کی محصولات میں سے جاتا ہے نا, پاکستان کی ٹیکسز جو وصولی ہوتی ہے اس میں سے جاتا ہے نا. تو اس کو روکیں, اس کو ختم کریں. یہ لوگ کم از کم بجلی کا بل دیں, گیس کا بل دیں, اپنے مکان کا کرایہ دیں, پورا نہیں تو آدھا دیں. یہ جج کچھ تو انصاف کریں. یعنی جج جو ہیں وہ ہزاروں گز کے مکان پر رہتے ہیں, 500 گز کا مکان لیں. جتنے بھی لوگ ہیں 500 گز سے زیادہ کے مکان پہ نہ رہیں.
سرکاری ملازمین, وزیر اعظم, یہ اتنے بڑے بڑے مکانات, ان کو ختم کیا جائے, ان کو کم کیا جائے, چھوٹا کیا جائے, اور اس کے اخراجات, اس کے بجلی کے بل, اس کے گیس کے بل اپنی تنخواہ سے ادا کریں جو ان کو ملتی ہے. یہ 25-30 لاکھ تنخواہیں انصاف نہیں ہے. یہ 5 لاکھ تنخواہ ہوگی تب پاکستان کے روپے کو بھی استحکام آئے گا اور ڈالر کو بھی جو پیچھے جائے گا وہ, اور پیٹرول کی قیمتیں بھی کنٹرول میں رہیں گی. لیکن یہ سب کچھ نہیں ہو رہا. سیاستدان, مخالف سیاستدان پاکستان کی معیشت کے بارے میں منفی بیانات جاری کر رہے ہیں, اور دنیا کو موقع چاہیے. پاکستان کو معلوم ہے کہ وہ کس مشکل میں ہے, حکومت پاکستان کو معلوم ہے. اب سیاستدانوں کو قربانی خود دینی چاہیے. اب ڈیفالٹ اور دیوالیہ کے نعرے نہ لگائیں. ان کو شٹ اپ کال دینی چاہیے جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں, چاہے وہ مفتاح اسماعیل ہوں, چاہے عمران خان ہوں, چاہے حماد اظہر ہوں. ان سب کو پکڑ لینا چاہیے, کیونکہ آپ ملک کی بقا کے خلاف کام کر رہے ہیں. ملک کی بقا اس میں ہے کہ پاکستان کو مل جل کر بچایا جائے, یہ نہیں کہ آپ بکواس کرتے رہیں. یہ لوگ, مفتاح اسماعیل اربوں خربوں کی جائیداد کے مالک, پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے, اپنی جائیداد بیچو, پاکستان کو پیسہ دو. حماد اظہر خربوں اربوں کی جائیداد اور اس زمانے میں اور کیا کچھ کمایا. ڈیفالٹ ہو رہا ہے پاکستان, تم اپنے ڈالر نہیں ہے, تم اپنی جائیداد بھیجو, ڈالر لاؤ اور ملک کو ڈالر دو. کیوں نہیں کرتے؟ دوسروں کو تو خوب نصیحت کرتے رہے ہو تم. اور یہ سب لوگ بنی گالا, عمران خان بنی گالا بیچے, زمان پارک بیچے اور ملک کو ڈالر دیں. قربانی دیں نا. یہ تو اعتراف کر رہے ہیں کہ چندے میں ملنے والے 300 ملین ڈالر انہوں نے سرمایہ کاری کر دی پراپرٹی میں, بلڈنگ میں. یہ کوئی دیانتداری ہے یہ؟ اور اپنے آپ کو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاتے ہیں اور روزانہ کھڑے ہو کر بکواس کرتے ہیں. تو یہ ملک کے لیڈر ہیں. یہ ہمارے سیاستدان سوچ لیں, اگر IMF کی اب شرائط مانی گئیں تو پاکستان کی بقا کو خطرہ ہے. اس لیے IMF کی شرائط کو روکا جائے, اور یہ سب سیاستدان مل کر روک سکتے ہیں, اور نیشنل اکنامک پلان بنائیں, اور اس پلان میں جو کچھ طے کریں اس پہ سب متفق ہوں, اور IMF کو بتا دیں کہ اگر آپ نے ہمیں دیوالیہ قرار دینے کی کوشش کی تو ہم آپ کی شرائط نہیں مانیں گے, تو آپ کا ہی نقصان ہوگا, آپ ہی کے جو قرضے ہیں وہ نہیں ادا ہوں گے. یہ بات بالکل واضح ہے کہ IMF یہ نہیں چاہے گی کہ اس کا قرضہ ڈوب جائے, اور IMF کے قرضے نہیں ادا ہوں گے. یہ ڈیفالٹ کی وجہ سے جو 7 ارب ڈالر کے نئے قرضے آنے ہیں, عمران خان اور حماد اظہر, مفتاح اسماعیل, شاہد خاقان, جو جتنے اور لوگ ہیں اس قسم کے, ان کی وجہ سے ہوگا. پاکستان کو ضرورت ہے ایک دانش مند آدمی کی, کیونکہ IMF کا پروگرام ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہو گیا ہے. اور یہ اس نہج پر پہنچایا کس نے تھا؟ مفتاح اسماعیل نے, عمران خان نے, شاہد خاقان نے. یہ تمام لوگ ذمہ دار ہیں اس کے. تو اور جاتے جاتے میں یہ کہہ دوں کہ ڈالر اب کسی بھی طرح سے قابل اعتبار نہیں رہا ہے. اب ہمیں ڈالر پر انحصار کم کرنا ہوگا, ڈالر پر انحصار ختم کرنا ہوگا, کیونکہ ڈالر نے ہماری معیشت کو بہت نقصان پہنچایا ہے. اب ہمیں گولڈ پر آنا ہوگا, سونے پر آنا ہوگا, سعودی ریال پر آنا ہوگا, ہمیں چائنیز یوان پر آنا ہوگا, اور جاپان کے ین پر آنا ہوگا. جس ملک سے ہم کاروبار کریں اس سے کاروبار اسی کی کرنسی میں کریں, تاکہ ڈالر کے پر ہم محتاج نہ رہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.